اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم فمن کی جمع ہے ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ آیت نمبر 167 ہے سورہ آل عمران، چوتھا سپارہ۔ اور اس لیے کہ ولیعلم جو ہے، یہ لام جو ہے لام کئی ہے، یہاں ترجمہ ہوگا تاکہ، ٹھیک ہے، یہ لام کئی کہلاتا ہے۔ اور اس لیے کہ پہچان کرا دے، یا تاکہ پہچان کرا دے، کون؟ وہ اللہ تعالیٰ، ان کی یا ان لوگوں کی، جمع کا صیغہ ہے الذین ہے، ان لوگوں کی جو منافق ہیں، ٹھیک ہے، جو منافق ہو گئے ہیں، جو منافق ہیں، ان کی پہچان ہو جائے۔ اور ان سے کہا گیا، کس سے؟ منافقوں سے، کہ آؤ، کیا کہا گیا؟ تعالو، آؤ، کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کی راہ میں لڑو، یہاں دشمن کو ہٹا دو، ٹھیک ہے، یہاں سے دشمن کو ہٹا دو، یا دشمن کو ہٹا دو، یا دشمن کو ہٹاؤ۔ ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ بولے، نہیں بولے ترجمہ ہے، ان لوگوں نے کہا اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ اپنے منہ سے کہتے ہیں، جو منہ یعنی جتنے ان کے منہ ہیں، جتنے لوگ ہیں، جو ان کے دل میں نہیں، جو ان کے قلب میں نہیں ہے، قلوب میں، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں، دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایمان والی۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ ابھی وہی بات چل رہی ہے، جنگ احد کی تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1000 کی لشکر آپ نے تیار کیا تھا، 1000 کا لشکر آپ جنگ احد میں لے کر، لشکر کہیں یا آپ جماعت کہیں، لے کر احد کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، چلے تھے۔ مقام شوط پر جو ہے پہنچے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول جو ہے اپنے 300 ساتھیوں سمیت وہاں سے لوٹ گیا، واپس ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمانوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، تاکہ کثرت تعداد کا دشمنوں پر اثر پڑے۔ ایک ہوتا ہے نا جمعیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ آپ کا لشکر اگر بڑا ہے تو دشمن کے دل پہ اس کا یعنی خوف ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارے اندر لڑنے کی سکت نہیں، طاقت نہیں ہے، تو چلو کم از کم یہ ہے کہ ہماری افرادی قوت ہی بڑھا دو، تو وہ آگے کی، تاکہ دشمن جو ہے ہماری طرف آنے کی، آگے کرنے کی مطلب جرت نہ کرے اور دفع ہو جائے دیں، اودفعوا، یا کیا کریں، اس کو دور کر دیں، اس کو روک دیں، اس کے حملے کو، یا اس کو بھگا دیں، ٹھیک ہے، یہ ہے اودفعوا، دفع آپ اردو میں بولتے ہیں نا، دفع ہو جاؤ، یہ صیغہ اصل میں اس طرح ہے، او ادفعوا، ٹھیک ہے، لیکن اب ظاہر 2 ساکن یہاں جمع ہو گئے تو وہ ایک یہاں قانون چلتا ہے نا، الساکن اذا حرک حرک بالکسر والی بات ہے، تو یہاں واو کو اس لیے کسرہ دیا، ورنہ یہ او ہے۔ تو اب ادفعوا یعنی ادفعوا، او کا معنی ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے، یا ان کو جو ہے بھگا دیں، یا ان کو روک دیں، یا ان کو دور کر دیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ منافق کو بھی سب لوگ دیکھ لو، منافقوں کی جماعت کو بھی سب لوگ پہچان لو کہ منافق کون ہے، ایمان والا کون ہے، نفاق کس کا ہے، سب ظاہر ہو جائے، سب کھل جائے۔ اور منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی سب کو دکھا دے کہ دیکھو منافق کون ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا یا لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ اس سے کون مراد ہے؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے وہ ساتھی مراد ہیں جو راستے ہی سے واپس آ گئے تھے۔ تو کچھ مومنوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں لوٹ آنے، جنگ کرنے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی، رغبت دلائی، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں فرمایا ہے اودفعوا، ٹھیک ہے، کافروں کے حملوں کو روکو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی کچھ دیگر جو ہے وہ ہیں آپ کے مفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بنو۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، لو نعلم،
انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ حضرت مجاہد، یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ تم لڑائی کرو گے تو ہم آ جاتے، لیکن تم لڑائی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ قریب اور اقرب زیادہ قریب ہونا، اقربو یعنی اکبروں کے وزن پر آ رہا ہے نا، تو یہ نہیں زیادہ قریب ہونا، ایک تو ہوتا ہے کوئی چیز قریب ہے، ایک ہوتا ہے زیادہ قریب ہونا، تو یعنی وہ زیادہ قریب کس سے تھے؟ زیادہ قریب وہ کفر سے تھے، کافروں سے زیادہ قریب تھے، مسلمانوں سے اتنے قریب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا یومئذ، اس روز، اس دن، یعنی جس دن یہ مارکا ہوا تھا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ منہوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ یعنی وہ ایک بات تو کہتے ہیں، وہ ایک بات کیا کہتے ہیں، وہ ایک بات تو کہتے ہیں مگر اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور ان کی زبانی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، حالانکہ انہیں یہ یقین تھا کہ دور دراز سے یہ اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دور دراز کے علاقوں سے کافروں کا یہ جو لشکر جرار آیا ہے، اتنا بڑا لشکر آیا ہے، یہ مسلمانوں سے زبردست مارکہ آرائی کرے گا، ایسے تھوڑی جائے گا، کیونکہ یہ جنگ بدر میں اپنے قتل ہوئے جو لوگ ان کے تھے، جو زخمی اور جو قیدی ہونے والے لوگ تھے، ان سب کا بدلہ لینے آیا ہے، یہ قافلہ ایسے تو نہیں آیا۔ لہٰذا انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان دونوں لشکروں کے درمیان مابین جنگ ضرور ہوگی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ اعلم بما یکتمون، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو علم ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے، بے خبر ہے، نہیں، باخبر ہے وہ۔ اپنے منہ سے تو انہوں نے جو بات کہی وہ تو ظاہر ہو گئی، لیکن جو انہوں نے چھپایا منافقوں نے، کہ چھپایا کیا تھا انہوں نے، کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ہم اگر الگ ہو جائیں گے تو ایک تو مسلمانوں کے اندر کیا ہوگا، کمزوری پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کا لشکر چھوٹا ہو جائے گا، تو ظاہر ہے چھوٹے سے لشکر کو دبانا مارنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کافروں کا کام آسان ہو جائے گا، تو اس سے کفر کا غلبہ ہوگا، کفر کو فائدہ پہنچے گا، تو یہ انہوں نے حرکتیں کی، اور مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوگا، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانا تھا، مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، یہ مطلب یہ اس بات سے پریشان تھے، جنگ اور جہاد وغیرہ سے یہ پریشان تھے، یہ چاہتے تھے کسی طرح سے یہ ٹنٹا ختم ہو جائے، یہ جہاد وغیرہ کا معاملہ ہی نہ رہے، کیونکہ ظاہر ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے نا اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ دنیا ہی دنیا میں لگا رہتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مرنے کے وقت کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ دنیا میں مست رہتا ہے، اس کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو دلوں میں جو بات انہوں نے چھپائی تھی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر، اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے دلوں میں کیا کیا چھپایا ہے، اور بہت کچھ نکلا بھی ہے ان کے زبانوں سے، جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں بیان بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ذکر کر دیا، اور بہت کچھ جو ہے وہ حدیث شریف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ طرح طرح کی یعنی باتیں وہ کرتے ہی رہتے تھے، ایذا پہنچاتے ہی رہتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہی رہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو بیان کیا، لیکن بہت کچھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کو معلوم ہے وہ اپنے دلوں ہی میں رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اور منافقوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کھل کر کبھی سامنے نہیں آتے، سامنے جب آئیں گے تو زبان سے اپنی وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن وہ کیوں اظہار نہیں کرتے کھل کے، اس لیے کہ وہ آپ سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی اپنی حفاظت چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی ان کو کوئی کسی قسم کا یعنی خطرہ نہ ہو، کیونکہ اگر کھل کر زبان سے کفر کا اعلان کر دیا تو ظاہر ہے پھر یہ تو خطرہ مول لینا ہے، تو منافقین کبھی بھی یعنی ظاہری طور پر خطرہ ایسا مول لیتے نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے منہ سے ایسی باتیں نہیں کہتے کہ جس سے ان کی کوئی پکڑ ہو سکے، لیکن پھر بھی بزدلی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل ہی جاتی ہیں، کبھی کبھی ایسے معاملات آ ہی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائش میں ڈال ہی دیتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی، وقیل لہم تعالوا، جب ان سے کہا گیا، قیلا یہ مجہول کا صیغہ ہے، قالا اور قیلا، جب ان سے کہا گیا، کس نے کہا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب ان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کہ اگر تمہارے اندر لڑائی کی سکت اور ہمت نہیں ہے، نہیں لڑنا چاہتے تو نہ لڑو، آ جاؤ ہماری افرادی قوت ہی بڑھا دو، اگر تمہارے اندر لڑنے کی ہمت اور سکت نہیں ہے تو چلو ہماری گنتی بڑھا کر دشمنوں کی کیا کرو، مدافعت کرنا، کیونکہ بہت سی بھیڑ دیکھ کر کچھ تو ان پر روب ہوگا اور اس سے شاید وہ کیا ہے دور چلے جائیں، ہٹ جائیں۔ وہ بولے کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے، ایک تو ہوتا ہے لڑائی کرنا، ایک ہوتا ہے جسے برابری کا مقابلہ ہونا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی نا جیسے ہم لوگ بھی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مصلحت کا تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے اور ہمیں اپنا بچاؤ کرنا چاہیے اور ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ہلاکت میں نہیں کودنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے زمانے میں بھی ہوتی ہیں نا، تو اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اسی طرح کی باتیں ان منافقین نے بھی کی۔ کیا کہا؟ کہنے لگے، بولے کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے، یعنی مقابلہ ہوتا، زبردست قسم کا مقابلہ ہوتا، یعنی تم اور وہ، یعنی ہم پلہ ہوتے، برابری کا مقابلہ ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ کوئی مقابلہ ہے کہ ادھر تھوڑی سی لوگ، ادھر اتنا بڑا لشکر، لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے 3-4 گنا زیادہ، پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ، ایسی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑنا ہے، لڑائی اس کو نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین اس روز جبکہ ایسا خشک جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، ایسا یعنی تکلیف دہ جواب دیا تھا، تو کفر سے جو ظاہری طور پر ظاہراً بھی نزدیک تر ہو گئے، یعنی کافروں سے زیادہ قریب ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ پہلے سے ظاہراً کچھ نہ کچھ ایمان والوں سے قریب تھے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کسی قدر نزدیک تھے وہ، کیونکہ پہلے سے وہ دل سے مومن نہیں تھے، مگر مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ مخالفت نہیں کرتے تھے، موافقت کی باتیں بناتے رہتے تھے۔ اس روز ایسی طوطا چشمی غالب ہوئی، ایسی آنکھوں پر یعنی پردہ پٹی بندھی کہ کھلم کھلا مخالفت کی باتیں منہ سے نکلنے لگیں، اس لیے پہلے سے جو ظاہری قرب ایمان کے ساتھ تھا وہ کفر کے قریب اور قرب میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ کافروں سے یعنی کیسے ہو گئے؟ اقرب، زیادہ قریب ہو گئے، اور یہ قریب ہونا اور یہ قرب اس قرب سے زیادہ اس لیے ہے کہ موافقت کی باتیں دل سے نہ تھیں، اس لیے کہ مسلمانوں سے جب بھی صحابہ کرام سے موافقت کی باتیں کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فیور کی باتیں کرتے تھے، تو وہ دل سے نہیں کرتے تھے، وہ تو زبانی کرتے تھے، دل میں تو وہ بات ہوتی نہیں تھی، بس یعنی ایک طرح سے خطرہ ٹالنے کے لیے زبان سے کہہ دیا۔ لیکن کافروں سے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، کافروں کی طرفداری وہ دل سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کی مخالفت ان کی دل سے ہے اور کافروں کی موافقت ان کے دل سے ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو آیات مبارکہ جو ہے اس کے سیاق و سباق سے ساری باتیں آپ کو یعنی واضح ہو رہی ہیں۔ یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں نہیں ہے، قلب کی جمع ان کے قلوب میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے، چاہے مقابلہ برابری کا ہو، چاہے مقابلہ یعنی اس طرح ہو کہ مسلمانوں کی فوج چھوٹی ہو اور ان کی فوج بہت بڑی ہو، لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لڑائی جس طرح کی بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ علام الغیوب ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اس قول کا غلط ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود تو جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور اپنے ہم نسب بھائیوں کی نسبت جو کہ شہید ہو گئے ان کی نسبت بھی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے منافقوں کا معاملہ، وہ بھی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اور آگے پیچھے جو ابھی بیان ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے بھی غور و فکر کرنے کی بہت کچھ چیزیں ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس کی تفسیر جو ہے ضیاء القرآن میں کیا ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ یہاں اس کا ترجمہ دیکھیے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور دیکھ لے جو نفاق کرتے ہیں۔ کون دیکھ لے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ پیچھے سے دیکھیے ذکر ہے نا یہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ،
دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور دیکھ لے جو نفاق کرتے ہیں. تو یہاں انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ علم کا مفہوم ہے تمیز. تمیز وہ ہوتی جو ایک ہم نحو کے اس میں کرتے ہیں نا، ممیز و تمیز. ٹھیک ہے، یہ وہ تمیز ہے، یہ وہ تمیز نہیں جو ہمارے ہاں کہتے ہیں بہت تمیزدار ہے اور بہت بے تمیز ہے، وہ تمیز نہیں. ٹھیک ہے، تمیز کرنا یا جتا دینا یا ظاہر میں واقع ہونا. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے یہ اس کا معنی بتایا ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب منافقین کو شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا. جب لشکر کو اپنے علیحدہ کر دیا تھا، 2 دھڑ میں بانٹ دیا، تو کیا کیا انہوں نے جواب دیا کہ اپنے سے 4 گنا مسلح اور ہر ساز و سامان سے لیس لشکر سے کھلے میدان میں. کہاں؟ کھلے میدان میں. گھروں میں رہ کر اور قلعوں میں رہ کر لڑنا تو اور دوسری بات ہے. ٹھیک ہے، یا چھپ کر اور اس میں بنکر بند جو ہے گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان میں لڑنا تو اور بات ہے. ٹھیک ہے، یا زمیندوز جو مورچے بنائے جاتے ہیں وہاں رہ کر لڑنا تو اور بات ہے. لیکن کھلے میدان میں نکل کر ٹکر لینا، تھوڑی سی تعداد اور اپنے 4 گنا بڑے لشکر سے ٹکر لینا، لڑائی نہیں بلکہ خودکشی ہے. جیسے کہ آج بھی آپ سنتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم جنگ میں تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ منافقوں کے جواب ہوتے تھے. اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے سے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ان کو غالب کیا. تو یہاں بیان ہوا اس کی یعنی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت سے کیا کرنا، کنارہ کشی کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان کا نفاق تھا جسے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے. دوسری باتیں تو کیا تھی؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ردی چیزوں کو بھی، خراب چیزوں کو بھی آپ بہترین پیکنگ میں اور بہترین اس کو جو ہے اشتہارات کے ذریعے سے آپ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. تو ان کی باتیں اسی طریقے سے ملمہ سازی کے لیے تھیں، جو اپنی زبان سے بنی اس کو خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو خیر ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ آپ حق کا ساتھ دیجئے. نہ موت سے ڈریے، نہ ساز و سامان سے ڈریے، نہ کوئی اور وسوسہ اندازی سے خوف کھائیے، بلکہ ساتھ کس کا دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے. ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے. اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، کسی صورت میں نکلے، زخمی ہونے کی صورت میں نکلے، شہادت کی صورت میں نکلے، فتح یابی کی صورت میں نکلے، کچھ بھی نکلے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، اپنے مالک کے حوالے کر دیجئے. جو مالک کا حکم ہے اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیجئے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے حق میں، اگر آپ نے خلوص کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے تو وہ نتیجہ آپ کے حق میں ہی ہوگا، کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں ہوگا. آپ کو غلبہ اگر دے گا جبھی بھی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ غلبے کی کیا شان و شوکت ہوتی ہے. اور اگر شہادت بھی نصیب ہوئی تو اس کو بھی اللہ نے آگے بیان کیا ہے، اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے. اور شہادت کا مرتبہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو نفاق سے بہت دور رکھیں. ٹھیک ہے، جب ایمان کی بات کریں تو دل سے کریں، زبان سے نہ کریں. صرف زبان سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو یقین دلانے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ جس مالک کا دین ہے، جس مالک نے اس دین کو بھیجا ہے وہ تو باخبر ہے. کیا آپ اس سے کوئی بات چھپا سکتے ہیں کیا؟ کہ اگر چلو کوئی ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ سکے، ہماری خفیہ باتوں کا کسی کو علم نہ ہو سکے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا ہمارا مالک بھی بے خبر رہے گا؟ نہیں، اس سے تو خبر ہے، اس کو تو آپ بے خبر نہیں رکھ سکتے. وہ تو ہر حال میں ہمارے دلوں کے تمام حالات کو جانتا ہے. تو اس لیے ہمارا اور آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور صرف یہی نہیں، مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ کفر سے بیزاری کا برملا اعلان اور اظہار بھی کریں، اپنے زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی. اور اسلام کے غلبے ہی کو پسند کریں ہر صورت میں، اسی کے لیے دعا کریں. کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دعاؤں میں تو خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اسلام کے لیے دعا تو کریں. ٹھیک ہے، اس کے مشن کو جاری کرنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. قرآن کے پیغام کو اگر آگے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں. جو کچھ کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، جتنا ہمارے اندر سکت ہے، قوت ہے، جتنی بھی ہمارے اندر جو بھی صلاحیت ہے، وہ کم از کم اس کو لے کر تو حاضر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نہ کہیں جو ہمارے دل میں نہ ہو. کیا فائدہ کہنے کا؟ کسی کو ایسی باتیں آپ کہہ کے، کسی کو اپنی محبت کا یقین دلا کر، کسی کو اپنی سپورٹ، اپنی فیور کا یقین دلا کر آپ کیا چاہتے ہیں؟
اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے. دنیا میں اگر آپ بچ بھی گئے، ٹھیک ہے، کہ جیسے بسا اوقات انسان فائدہ حاصل کر بھی لیتا ہے، تو کتنا عرصہ آپ کا فائدہ ہی رہے گا، کتنا عرصہ آپ کو یہ فائدہ آپ کو نفع دے گا. اگر اس سے نفع ملا بھی تو بہت تھوڑا سا ہے، یہ بس ثمن قلیل اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ، ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت، اس کے اختیار میں ہمارے دل ہیں. وہ جیسے چاہتا ہے الٹ پلٹ دیتا ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اس کو کہاں پر؟ اس کو مضبوط کرے، دین اسلام پر، حق پر. اللہ تعالیٰ حق پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے، حق کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان کرے، حق پر ثابت قدمی ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے کفر سے بچائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اسی پر موت دے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا ہے، یا بڑی تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے، منافقوں کا ذکر کیا ہے، تو اہم ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی ذکر ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم دیکھو، دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو، عبرت پکڑو، اپنا بچاؤ کرو. دیکھو کہیں تمہارا شمار تو ان میں نہیں ہو رہا ہے. دیکھو تم اپنا اندر باہر سب کا جائزہ لو اور اپنی حفاظت کرو، بچاؤ اپنے مالک کی ناراضگی سے اپنے آپ کو. اگر ایسا نہیں کیا تو کہیں خسرت دنیا والآخرہ نہ ہو جائے. اس لیے اپنی حفاظت کے لیے ابھی سے انتظام کرو، ابھی سے کوشش کرو، توبہ کرو اور راہ حق میں نکل پڑو، چل پڑو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور مددگار ہو.